تو پھر آپ کل اسکینڈل کے لیے ریڈی ہو جائیں. اگر آپ کی سیکرٹ لائف کے اندر پرے ہے تو پھر کل آپ گلوری کے لیے ریڈی ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کی سیکرٹ لائف کے اندر سن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ کے اسکینڈل بننے جا رہے ہیں جو آپ کو نہیں پتا. کیونکہ آپ کی پبلک لائف تو بڑی اسپرچول نظر آ رہی ہے لوگوں کو, لیکن آپ کی سیکرٹ لائف کے اندر وہ گناہ ہیں جو آپ خود سے بھی گن کھاتے ہیں. آپ پبلک کے سامنے تو بہت عزت دار بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی سیکرٹ لائف کے اندر وہ گناہ ہیں جو خدا جس سے بے حد نفرت کرتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, چینجنگ تبدیلی اس وقت آئے گی کسی پاسٹر کے اندر, کسی ایوانجلسٹ کے اندر, کسی بھی کلیسیا کے ممبر کے اندر, یا کوئی بھی وہ شخص جو جیسس کو فالو کرتا ہے یا جیسس کے نام کو مانتا ہے یا جیسس کو قبول کرتا ہے. چینجنگ اس وقت آئے گی جب وہ شخص اپنی سیکرٹ لائف کو پاورفل کرے گا. جب اس کی سیکرٹ لائف پاورفل ہوگی, پریز سے بھری ہوگی, دین اس کی جو پبلک لائف ہے وہ بھی اسپرچول ہوگی اور اس کی سیکرٹ لائف بھی اسپرچول ہوگی. اکثر اوقات لوگ آتے ہیں پاسٹر کے پاس تو کہتے ہیں کہ پاسٹر جی میرے لیے دعا کریں. تو پاسٹر کہتے ہیں کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ وہ مقصد اپنا بتاتے ہیں کہ یہ مقصد ہے میرے لیے دعا کرو. تو اس کی لائف بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ پراپر چرچ جاتا ہے, خدا کی خدمت کرتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے. کہ لوگ جب دیکھتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو خدا کا بندہ ہے, کہ اس کی جو بھی یہ دعا کر رہا ہے وہ اس کی دعا کو پوری نہیں ہو رہی ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں, اپنے پاسٹرز کو نہیں بتاتے ہیں, صحیح بات ہم نہیں بتاتے ہیں. ہماری زندگی میں نشہ ہوتا ہے, ہماری زندگی میں زنا ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں بتاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیسے اس کے حضور آنا چاہیے اور کیسے اقرار کرنا چاہیے؟ بردر دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرے کا مطلب آپ کا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری دعا کو, بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بس ہم میرے لیے دعا کریں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میرا یہ کام نہیں ہو رہا. تو بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے کہ بائبل مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پرے کرتے ہیں اور ان کی سنی جاتی ہے. فرسٹ آف آل وہ لوگ ہیں جو پرے کرتے ہیں اور ان کی سنی جاتی ہے. سیکنڈ وہ لوگ ہیں جو پرے کرتے ہیں اور ان کی سنی نہیں جاتی, وہ نہیں ملتا. اور تھرڈ وہ ہیں جو مانگتے بھی نہیں اور ان کو مل جاتا ہے. پہلے وہ ہیں جو مانگتے ہیں اور ان کو مل جاتا ہے. سیکنڈ وہ ہیں جو مانگتے ہیں اور ان کو نہیں ملتا. اور تھرڈ بات ہے کہ جو مانگتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کو مل جاتا ہے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مانگتے نہیں اور نہیں پاتے, مطلب وہ جو مانگتے ہیں اور پاتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ مانگتے ہیں اور پاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بری نیت سے مانگتے ہیں. ہم شو آف کرنے کے لیے ہم خدا کے حضور میں اپنی ضرورتوں کو نہیں رکھتے, بلکہ ہم دوسروں کو کمپیریزن کر کے اپنے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشوں کو خدا کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو بائبل مقدس میں یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ خدا نے ہماری ضرورتوں کا وعدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم جو جسمانی خواہشیں ہیں جب وہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری بری نیت انکلوڈ ہوتی ہے. اس لیے بائبل مقدس کہتے ہیں کہ تم مانگتے اور نہیں پاتے کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرسٹ کی سب پہلی جو کائنڈ ہے لوگوں کی جو مانگتے اور پا لیتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے تم مانگتے ہو اور پا لیتے ہو کیونکہ تم ایمان سے مانگتے ہو. سیکنڈ بات, یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو مانگتے بھی نہیں اور ان کو مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند نہیں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ بات یہ کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جب آپ کسی بھی دعا کو خدا کے حضور میں رکھتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے سنتے جانے کا. ٹھیک ہے, آپ جو بھی خدا کے حضور میں دعا رکھتے ہیں, سم ٹائم انسان مایوس کیوں ہوتا ہے, ڈپریس کیوں ہوتا ہے کہ خدا کا اور اس کا ٹائم میچ نہیں کر رہا. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کام ایک دم ہو جائیں, اور ہم بہت سارے لوگ خدا کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس خدا ہمارے لیے ایک ورکر کے طور پر بیٹھا ہوا ہے, ہم جو منہ سے نکالیں گے وہ اللہ دین کا چراغ ہے, وہ فوراً سے پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. ہمیں خدا کی نہ میں بھی اس کی مرضی کو جاننا پڑے گا. اگر خدا کسی بات کے لیے نو کہہ دیتا ہے, آپ پرے کر رہے ہیں, آپ پرے کرتے جا رہے ہیں, کنٹینیوسلی کرتے جا رہے ہیں, اور خدا کسی بات کے لیے نو کہتا ہے, تو اس میں بھی خدا کا کوئی نہ کوئی بہت گہرا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کو جاننا کہ اس کی مرضی کیا ہے. اور آپ جس بات کے لیے پرے کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کنٹینیوسلی اگر پرے کر رہے ہیں, آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ پرے کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ کیا اس بات میں جو چیز میں جس بات کے لیے دعا کر رہا ہوں اس میں خدا کی رضا ہے کہ نہیں. اگر خدا کی رضا ہے تو وہ آپ کو ضرور مل جائے گی, اور وہ ٹائم اسپیسیفک ہے جس ٹائم میں خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور کرے گا. جی, اسی طرح مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میری زندگی میں ایسے تھا کہ میں نے جو خدا سے بولنا ہے نا
जैसे ही मैंने बोलना है फौरन खुदा ने वो कर देना। और मुझे इस चीज़ से प्राउड मैं फील करता था, फ़ख्र था मुझे कि मैंने जो खुदा को कह दिया ना, खुदा ने वो कर देना है, वो गलत है वो सही है, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं जो कुछ भी खुदा को बोल रहा हूँ तो खुदा कर रहा है और खुदा करता था। ऐसा हुआ चर्च था तब मेरे पास ना बाइक नहीं थी, तो रेगुलर चर्च जाना है तो हमारी ना लास्ट सैटरडे को मीटिंग होती थी, नेक्स्ट संडे चर्च आना था। तो मैं ना क्लोज किया सारा चर्च क्लोज किया, उसके बाद मैं ना अपने आप से बात कर, मैं खुदावंदा मैंने नहीं तेरे बंदा को कहना कि मुझे बाइक दे दे कि सुबह चर्च आना तो मैं ले आऊँगा। तो जैसे ही मैं वो खुद मुझे बोले और जैसे ही ये बात मैंने क्लोज किया सारा दरिया वगैरह क्लोज करके मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला है कि ये बाइक पकड़ो कीज़ और सुबह आ जाना। और मुझे इस चीज़ से और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा मेरे बोलने से पहले मुझे दे देता। मैंने पैन कहना है और फ़ौरन ऐसा हो जाना। कुछ टाइम ऐसा है मुझे इस चीज़ से फ़ख्र था कि मैंने जो भी खुदा से मांगना है वो गलत है सही है, मैंने खुदा को कहना है खुदा ने कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुदा से मांग रहा हूँ, खुदा से मांग रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तो मैंने खुदा से लड़ना शुरू कर दिया, खुदा बंदा तो शुरू से मेरी हर बात मानता, मैंने जो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने जो कुछ भी तुझे कहना है तूने वो मुझे मुहैया करना है, मेरे लिए तू करता है। और मैंने ज़्यादा दुआ में टाइम गुजारना, लेकिन मेरी दुआ फिर भी नहीं सुनी जा रही थी, मैंने दुआ करना छोड़ दी। उसके बाद मैंने फिर खुदा के खादिम ने मेरे साथ कलाम किया, मुझसे बोला कि तू अपनी रूहानी ज़िंदगी पे गौर कर। तो मैंने उसके बाद मैंने इग्नोर कर दी, इस बात को इग्नोर करके मैं खुदा के हज़ूर आया, दुआ की है। मैंने दुआ करने के बाद खुदा ने मुझे कहा मेरी